السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیس اللہ بکاف عبدا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ ایک وقت تھا جب 1965 کی جنگ کے اندر آپ کو دیکھا ہوگا، آپ نے مولویوں سے سنا ہوگا کہ جی بابا جی علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ داتا صاحب کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں داتا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا ایک اللہ ہے، غوث الاعظم ایک اللہ ہے، بگڑیاں بنانے والا ایک اللہ ہے۔ تو ناظرین، بات یہ بتانا چاہتا ہوں، اب یہ بھی آپ نے ان مولویوں نے سنا ہے کہ جی وہ گولے کیچ کرتے تھے اور وہ ان کی طرف پھینکتے تھے اور انڈیا کی فوج پریشان ہو گئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو آج مفتی سمر عباس اطہری کی زبانی بھی گفتگو سنوا دیں۔ کہنے لگے اس وقت لاہور کی حفاظت ہی بابا جی نے کی ہے، یعنی علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے بڑا کچھ کیا ہے، آپ کہاں گھوم پھر رہے ہیں؟ تو لیکن ناظرین، میں چاہتا ہوں انہی کی زبانی گفتگو سنواؤں، ساتھ ہی ہم آپ کو مرزا علی جن حافظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنواتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ اور اگر تو کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، آئے 1965 اور 71 دی جنگ دا واقعہ پڑھ، اے جڑی فوجیاں نے کتاباں لکھیاں کدیو پڑھ ظالما، انہاں لکھیا ہے کہندے جی بمب تو بڑے آوندے سن پر صاحب چوڑے والا بابا پھڑ پھڑ کے وچ پائی آوندا سی تے جدوں پیچھے ویکھدے سن تے سٹی آوندا سی، بعد چ پتہ لگا کون ہے، کسے نے کہا داتا صاحب سن، کسے نے کہا بابا صاحب سن، کسے فرمایا مولا علی گھوڑے تے حسن حسین نوں لے کے آئے سن۔ تم کہتے ہو یہ کر کچھ نہیں سکتے، نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ پاکستان میں تو بہت مشہور ہے، ہر وہ مزار جو کسی دریا کے کنارے پہ ہے اور وہاں سے کوئی پل گزر رہا ہے، کہتے جی اے 65 دی جنگ چنا باوے انہوں نے پل بچا لیا سی۔ ہاں جی، یہ ہمارے جیلم شہر میں بھی مشہور ہے جی، سبز چوغا پایا سی بابا جی، اتو بم آندے سن کیچ کر لیندے سن۔ یہ جیلم شہر کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں صرف راوی کا پل بچا ہوا ہے، راوی کا پل تو چھوٹا ہے، جیلم کا پل تو بڑا ہے جی۔ داتا صاحب نے آ کے کیچ کیتے نے جی انڈیا دے بم۔ آپ انڈیا چلے جائیں، انہوں نے بھی میوزیم بنائے ہوئے جو ان کی دیویوں نے 1965 میں بم پکڑے ہوئے ہیں پاکستان کے، انہوں نے بھی کیچ کیتے ہوئے ہیں۔ جاؤ ہندو ہو جاؤ پھر۔ تمہارے بزرگوں کے ماننے والے تو 3 میچوں کے اندر کھیلتے ہیں اور اگلے 30 میچوں کے اندر 0 بناتے ہیں۔ وہ دیکھو یوراج سنگھ، بالر کو اس نے دھمکی دے کے 6 چھکے مارے ہیں، مان لو اس کو پھر صاحب کرامت، اگر یہ کرائیٹیریا ہے تو۔ اور فاسٹ بالر کو چھکے مارے ہیں، اسپنر کو نہیں۔ پہلی دفعہ ہوا کہ اس نے فاسٹ بالر کو 6 چھکے مارے اور بتا کے مارے۔ ان کی کرامتیں یہ بنی ہوئی ہیں۔ تو بم وہ پکڑتے تھے راوی کے پل پہ قبر سے نکل کے۔ تو میں نے اس پہ عرض کیا تھا کہ جناب، جو بندہ اپنے مزار سے نکل کے راوی کے پل کے اوپر جا کے ڈائیو لگا کے کیچ پکڑتا ہے، اس کے ہاتھوں میں جب وہ دہشت گرد بم پکڑا کے گئے داتا دربار کے اوپر، تو بھائی وہاں تو 50 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، وہ تو کیچ نہیں ہوا۔ جس بابے کی طرف تم نے منسوب کیا تھا عبداللہ شاہ غازی کی طرف، ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ سمندر روکتے ہیں، اسی مزار کے اوپر بم ٹھوک کے چلے گئے دہشت گرد، نہیں پکڑ سکے۔ آج بھی چلے جائیں، کراچی کی بہترین ہیروئن چرچ اور نشاور چیزیں آپ کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر ملیں گی۔ اور کہتے ہیں یہ بزرگوں نے ڈیوٹیاں سنبھالی ہوئی ہیں، اور وہ کوکب نورانی صاحب جو ہمارے کراچی میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو پاکستان کے وہ حکمران ہیں جن کو آپ وزیر اعظم کہتے ہیں، لیکن پاکستان کے جو اصل حکمران ہیں وہ میرے داتا صاحب ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں، مگر اس ملک کے روحانی تاجدار، اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی۔ بھائی ٹھیک ہے، پھر پاکستان کی معیشت کا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ تو پھر ہمیں کسی وزیر اعظم سے نہیں پوچھنا چاہیے، انہی سے ہی پوچھنا چاہیے کہ سرکار کیا کیتا ہے ملک نال۔ چلو چھوڑ دو ملک کو، اپنے مزاروں کے اوپر جو بےہودگی ہو رہی ہے، جو نشاور چیزیں بک رہی ہیں، جو وہاں ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو نماز بھی نہیں پڑھتے نہ غسل کرتے ہیں، ان کی کو پاکی پلیتی کا ہی کچھ کر لو۔
یہ باتیں کریں گے جی کعبے جی لوگوں کی جیب کٹ جاتی ہے، اور جناب کعبے والے نے کب کہا ہے کہ جیب نہیں کٹے گی؟ تمہارا تو دعویٰ ہے بزرگوں کی ڈیوٹی ہے. کعبے والے نے تو کہا تم نے سب کچھ کرنا ہے. کعبے والے نے تو حسین ابن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھا ہے، دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہے. یزید پلید کے دور کے اندر کعبے کی توہین ہوتے ہوئے دیکھا ہے، دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. یہ تمہارا دعویٰ تھا نا، تو یہ دعویٰ بھی ان کا فیل ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں جی کئی بزرگوں کے بارے میں، یہ پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے جی، وہ گولڈا اسٹیشن جو ہے نا جی، وہاں پہ گورے اسٹیشن نہیں بناتے تھے. انہوں نے نگاہ ماری، انجن چھالا ماردا سی پٹری ہوتے اگے نہیں سی ٹوٹتا، سٹیم انجن. مجبوراً ان کو وہاں پہ اسٹیشن بنانا پڑا، کیونکہ حضرت صاحب نے حج کرنے جانا تھا. حضرت صاحب نے آپ کیوں نہیں ٹرین بنا لی؟ اگر حضرت سٹیفن انجن بنا سکتے ہیں تو ان کے حضرت کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہاں جی، حضرت ڈیزل نے اگر ڈیزل بنایا، یہ ڈیزل بندے کا ناج ہے جنہیں ڈیزل انجن بنایا. حضرت ڈیزل اگر ڈیزل بنا سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ سب فراڈ ہے. یہ ٹرین صرف روک سکتے جے، ٹرین بنا نہیں جے سکتے. دیکھیں کتنے عرصے سے انسانیت تکلیف میں تھی، 6 7 مہینے پیدل سفر کر کے حج پہ جاتے تھے. ٹرین بنی کس طریقے سے؟ وہ مہینوں کے سفر دنوں کے اوپر آ گئے. آپ دیکھیں جب نئی ٹرین شروع ہوئی ہے تو سلطان عبد الحمید کے اوپر جو انہوں نے ڈرامہ بنایا ٹرکی والوں نے، وہ بتا رہے ہیں نا اس میں کہ جی 6 مہینے کا سفر اب 6 دنوں میں طے ہوا کرے گا ٹرین کی وجہ سے. اس زمانے میں اتنی سپیڈ تھی، لیکن پھر بھی 6 مہینے 6 دن پہ آ جائیں تو معجزے سے کم ہے. اس وقت ٹرین پھر وہ سٹیم انجن کے ذریعے چلتی تھی. یہ لوگ صرف آپ کو یہ بتاتے رہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ٹرین روک لیتے تھے. وہ باپا جانی بھی کہتے ہیں جی، اعلیٰ حضرت احمد صاحب بریلوی صاحب ایک دفعہ اسٹیشن پہ اترے، نماز پڑھ رہے تھے، تو پیچھے سے ٹرین کے چلنے کا ٹائم ہو گیا اور وہ ڈرائیور پوری کوشش کر رہا تھا، انجن جو ہے نا وہ چلتا ہی نہیں تھا آگے. کرامت ہوگی. تو اعلیٰ حضرت نے ٹرین کیوں نہیں بنائی؟ ہمارا سوال تو یہ ہے. اور تم لوگ ایک پرنٹنگ پریس نہیں بنا سکے جس پہ بخاری اور مسلم یا قرآن پاک پرنٹ ہو سکیں. کہتے ہو بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں، تو بزرگ تو وہ ہیں جنہوں نے یہ پرنٹنگ پریس بنایا ہے. تم لوگ ایک گھڑی نہیں بنا سکے نماز کی ٹائمنگ دیکھنے والی. کوئی سافٹ ویئر بتا دو. دعوے سنے ان کے. بھئی سائنس کی برکات تو ہمیں نظر آ رہی ہے نا، تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ تو یہ سب کچھ جھوٹ کے اوپر مبنی تھا ان کا. یہ تو اکثر بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں جی، نہ صرف بزرگوں کے بارے میں بلکہ ان کے پاس کوئی بیعت ہونے گیا تو کہتے ہیں پہلی دفعہ ہی نہ جب انہوں نے بیعت کیا تو اس نے نیچے دیکھا 7 زمینیں اس کو نظر آ رہی ہیں، اوپر دیکھا تو لوح محفوظ پڑھ لیا فلانے بزرگ نے. اور یہ ہر فلانے کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے بزرگ صدیوں سے مکے مدینے جا رہے تھے حج کرنے کے لیے، راستے میں قافلے لوٹتے تھے، عرب لوگ اتنے غریب تھے، کسی بزرگ کو تیل کیوں نہیں نظر آیا وہاں پہ؟ تیل تو ارامکو کمپنی نے 1944 میں نکالا ہے وہاں سے. 100 سال نہیں ہوئے ابھی عرب سے تیل نکلے ہوئے. اور پہلی دفعہ جو تیل کا کنواں جس سے تیل نکلا 27 اگست 1859 27 اگست 1859 پنسلوینیا امریکن سٹیٹ کے اندر سر ایڈون، اتنی مٹھی داڑھی تھی ان کی، کرسچنسن، کرنل ایڈون ریٹائرڈ، انہوں نے نکالا تھا. تمہارے بزرگوں کو تو تیل نہیں نظر آیا. تیل تو موجود تھا نا زمین کے نیچے، نکال لیتے. جو بزرگ نیچے دیکھتے تھے 7 زمینیں کراس ہو جاتی تھی، تیل بھی کراس ہو گیا سی. 7 زمینہ نہیں نے پائی تھلے، ہاں لیئرز ہیں. تیل کسی بزرگ سے دریافت نہیں ہوا. ان کے دعوے سنے. وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ دلوں کا حال جان لیتے ہیں، یہ ان کی کرامت ہوتی ہے. آپ بیعت ہو تو بڑے احتیاط سے وہاں بیٹھیں، ان کے بارے میں کوئی غلط نہ سوچیں ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور چھاڑ دو، اللہ دے بندے ہو، دل کا حال چھوڑ دو. میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا کسی بھی سبجیکٹ کا کوئی فارمولا، مشین ڈیزائن کا یا میکینکس آف مٹیریلز کا لکھ کے دیتا ہوں. کوئی دنیا کا بابا مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے کیا لکھا ہوا ہے، بشرطے کہ اس نے میکینیکل انجینئرنگ نہ کی ہوئی ہو. اے نہ ہے کہ گورے دی کتاباں تو پڑھ کے تے منو دسے تے میرے تے احسان کرے.
سمجھانا تو دور کی بات، وہ یہ بتا دے لکھا کیا ہوا ہے. ویسے آپ مجھے بتائیں کوئی پڑھ کے بتا سکتا ہے اس طرح؟ سب کو بتائے، جن کے ان کے مریدوں سے بھی پوچھے نا، وہ بھی کہیں نہیں آتے نہیں انجینئر صاحب نہیں پڑھ سکتے ہو. کیوں؟ اللہ کو نہیں آتی انجینئرنگ؟ اللہ کو تو آتی ہے نا، اللہ سکھائے نا. اس طرح نہیں ہوتا. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. اگر کسی کا دعویٰ ہے تو لائے سامنے. اور میں نے تو ان کو ابھی ویڈیو میں بے عزت ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے. جن کو یہ غوث وقت کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں غوث وقت ہے باپا جانی، وہ خود ایک یعنی وہ پیڈ سے کوئی چیز دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو ان کو اینک لگانی پڑی ہے اس سے پہلے. اور تم لوگ اینک کے بغیر تو پڑھ نہیں سکتے. تم لوگوں نے دل کا حال کیا جاننا ہے؟ یعنی دیکھیں جو بندہ دل کے اندر کسی کے پڑھ لیتا ہے اسے تو اینک کی ضرورت تو نہیں. ان بزرگوں نے اینکیں کیوں لگائی ہوئی ہے؟ اور وہ جو ان کا پوتا ہے اس کو تو اتنی موٹی اینک لگی ہوئی ہے جس کا نام انہوں نے معاویہ رکھا ہوا ہے. اتنی موٹی اینک لگی ہے. کیوں بھی اینک کی ضرورت کیوں ہے؟ جو دلوں کے حال جانتے ہیں اینکیں کس لیے لگائی ہوئی ہیں؟ آپ کے دل کے اندر پڑھ لیتے ہیں اور باہر لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے. اور سب کہانیاں نے فراڈ ہے، جھوٹ. اور یہ دیکھیں چڑیا اڑ سکتی ہے تو آپ اولیاء اللہ کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں. سرکار نہیں، ہم تو آپ کو بھی چڑیا سے بہتر سمجھتے ہیں. تسی اڑ کے دسو، اولیاء اللہ نے تو چھڑو. عام ایک مسلمان چڑیا سے افضل ہے نا. اڈو، میں پڑھے ہیں، میں پر کٹ دیتے نے تھوڑے. کوئی بزرگ اڑ کے بتائے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ان کے بزرگوں کو مریدوں سمیت آپ بوئنگ جہاز میں بٹھائے نا اور پائلٹ کو وہاں سے اتار لیں. یہ جہاز ذرا اس دنیا میں لینڈ کروا کے بتائیں. اگے جا کے لینڈ کرے گا، اتنے نہیں لینڈ کرتا. جسے اعتماد ہے نا تو ٹھیک ہے بیٹھے پھر. جی مچھلی سانس روک سکتی ہے، مچھلی تیر سکتی ہے، بزرگ کیوں نہیں تیر سکتے؟ تیرو نا، کسی نے منع کیا؟ ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک کے رکھتی ہے. ایک اس کو یعنی سانس لینے کے لیے 1.5 گھنٹے بعد ایک دفعہ باہر نکلنا پڑتا ہے. کوئی بزرگ مجھے 1.5 گھنٹہ تو چھوڑ دیں، 5 منٹ کے لیے بھی سانس روک کے بتائے. پریکٹس کے بغیر آپ 5 منٹ بھی نہیں روک سکتے، مر جائیں گے. میرا ان کے بزرگوں کو نا ڈبکیاں لگوانی چاہیے 1.5 گھنٹے کے لیے. جان چھوڑواؤ سارے بزرگوں کو. ہاں 1.5 گھنٹے کے لیے ان کو سمندر میں پھینک دیں، وٹا اڈا وڈا بن کے نا پیرا نال کرو. اور ان کا دعویٰ ہے نا جی سمندر روکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان کو پانی پلائیں 3-4 جگ نمک والا باندھ دیں. اس کے بعد ان کو ڈسائن کرو، پھر پیشاب روک کے دسو اپنا. تسی سمندر روک دو نا، پیشاب روک کے کوئی دسے منو. ایسا تو نہیں ہوتا بھائی. سب کچھ فراڈ انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے. اور کچھ نہیں. مینار پاکستان سے کچھ چھلانگ مار کے مجھے بتا دے کوئی بزرگ بغیر پیراشوٹ کے، ہم مان لیں گے کہ جی اڑ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ان کے اوپر زہر کا اثر نہیں ہوتا. کچھ عرصہ پہلے تو ایک مناظرے کے اندر ایک کسی مسلمان ڈیبیٹ کرنے والے کا بھی دکھایا جی زہر پی لیا اور یار چلے ہو. عقل آپ لوگوں کی کام کرتی ہے. پھر تم لوگوں کا مذاق ہی اڑانا ہے نا ایتھیسٹ نے اور سیکولرز نے. ٹھیک مذاق اڑا رہے ہیں، تمہارا علاج ہے. اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی زہر پیے اور اس کے اوپر اثر نہ کرے. ایک جھوٹا واقعہ انہوں نے خالد ابن ولید کے بارے میں مشہور کیا تھا، میں نے پوری انجینئرنگ کی تھی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے زہر پی کر خودکشی کی یا کسی نے پیٹ میں چھرا مار کے خودکشی کی یا اپنے آپ کو بلندی سے نیچے گرا کے خودکشی کی تو جہنم میں آگ کا عذاب تو اس پہ ہوگا، یہ عذاب بھی اس پہ مسلط ہوگا. اسے زہر دیا جائے گا، بار بار اس کے پیٹ میں چھرا گھونپا جائے گا، بار بار اسے بلندی سے زمین پہ گرایا جائے گا، بار بار اسے پھندا دیا جائے گا. اور پتہ ہے اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب کیا باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے. امام بخاری نے اس سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ شریعت کے اندر زہر پینا حرام ہے، خودکشی کے علاوہ بھی حرام ہے. یہ نہیں انہوں نے لکھا کہ خودکشی کے لیے زہر پینا حرام ہے اور دوسرے طریقے سے خودکشی کرنا جائز ہے. یہ نہیں انہوں نے لکھا. انہوں نے لکھا ہے کہ زہر کھانے کی ممانعت. تو یہ جو کرامت کہتے ہیں، کرامت خلاف عقل ہو سکتی ہے، خلاف شرع نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں جی کرامت ہوتی ہوا ہے جو عقل میں نہ آئے. جی بالکل اس طریقے سے خلاف شرع تو نہیں ہوگی. شریعت میں تو زہر کھانا حرام ہے. اور یہ سنت اذکار بھی جتنے ہیں نا ناگہانی آفتوں کے لیے.
بسم اللہ الذی لا یضر یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ان کے ساتھ موجود ہے ناگہانی آفات. اگر کوئی بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دے نہیں بچے گا. کوبرا سانپ کے منہ میں ہاتھ رکھ دے بچے گا ہی نہیں. تو یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ یہ ہمارے جو ہے وہ مناظروں کے اندر زہر پی لیتے ہیں، زہر چھوڑ دو سرکار. کوئی مجھے تیزاب پی کے بتائے، زہر چھڑ دو، تیزاب میں دیا گا، عام تیزاب. تیزاب بھی نہیں کوئی پی سکتا، مر جائے گا، سب کچھ کٹ جاتا ہے. بزرگی چیک کرنی ہے تو اتنے مشکل طریقوں سے کیا، تمہارے زہر کیوں ہوں گے؟ ہم تمہیں تیزاب دیں گے پیو، اس سے بھی آسان ہے، ساکٹ دیں گے، بسم اللہ پڑھ کے اس میں، چلو تم یا غوث پاک کہہ کے بھی کر لو، یا علی مدد کہہ کے بھی ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال کے بتاؤ مجھے، اور بچ جائے کوئی، ننگے پاؤں کھڑا ہو. ہاں سائنس کا اسٹوڈنٹ بچ سکتا ہے اگر اس نے ربڑ والے جوتے پہنے ہوئے ہیں، انسولیشن ہے، اسے تو پتا ہے، وہ تو ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال کے کیا وہ 11,000 وولٹ کو بھی پکڑ سکتا ہے. وہ پیورلی ایک سائنٹیفک فینومینا. لیکن جیسے ہی دوسری تار کو پکڑیں گے آگے جا کے لینڈ کرو گے. جی زہر پی لیتے ہیں، اثر نہیں کرتا. پلانے زہر بہت سستا جو زہر ہے، یہ جو تیزاب جو سویپ گھر میں ہے نا، یہ کہ کوئی بزرگ آئے نا، اس کو نا روح افزا کی جگہ یہ پلا دیں ذرا. جیڑا تو انہوں نے واقعہ سنائے نا، وہ سچی بچی نہ بلا دینا یار، متھے لگے گا. انہوں نے کہنا روح افزا نہیں تھے، لیکن یہ ہوا ہے جو بزرگاں نو تے کوئی فرق نہیں پہنتا. اگر میں پیواں گا تے نہیں بچاں گا، تکنا کوئی بندہ نیڑے بھی نہیں لگے گا. یہ بھی کئی بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے. اور ان کے سارے اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ عورتوں سے شروع ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایک پیر صاحب کا مرید تھا، اس کی شادی ہو گئی تو بیوی اس کی حافظہ تھی. اس نے کہا کہ میرے نیڑے نہیں لگنا جو تک تو بھی حافظ نہ ہویا. اور منو دسو حفظ کون کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور کرنا بھی شروع کرے تو 2 سال تھے انہوں کم از کم چاہیے دینے. وہ بیچارہ پریشان ہو کے پیر صاحب کے پاس پہنچا. انہوں نے کہا کوئی فکر نہیں، فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھنا. انہوں نے دائیں طرف سلام پھیرا، جتنے تھے حافظ ہو گئے، بائیں طرف سلام پھیرا، سارے ناظرہ ہو گئے. اللہ سے ڈر جاؤ. اس طرح ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. یعنی اگر یہ سب کچھ ہوتا تو نبی علیہ السلام نے اصحاب صفہ کا چبوترا قائم کیا ہوتا. نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے کافروں کو کہہ رہے ہوتے. مسند احمد میں آیا کہ اس کے فدیے کے عوض ان کو چھوڑا جائے گا. 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں. کاتبین وہی بھی تھوڑے سے ہیں، سارے صاحب لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. ان کو نبی علیہ السلام نے، وہ تو پوری زندگی پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، وہ تو حافظ کوئی نہیں بنے. تو اس کا علاج میں نے ان کو بتایا تھا، حافظ قرآن تو چھوڑ دو، یہ بتایا کرو کہ ہمارے پیر صاحب کے پیچھے جتنے لوگوں نے نماز پڑھی، دائیں طرف سلام پھیرا، ساروں کے غیر ضروری بال صاف ہو گئے ہمیشہ کے لیے. سنت ہے نا، اسٹیبلش کریں نا. ایسے ہو سکتا ہے؟ بالکل جھوٹ مشہور کیا ہوا انہوں نے. اور ہمارے وائزین بھی جو ہے نا وہ مزے لے لے کے یہ چیزیں سناتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگ جو ہیں روحانی آپریشن کر لیتے ہیں، آپ لوگ ایویں علاج کے اوپر اتنا خرچہ کرتے ہیں، بائی پاس کر لیتے ہیں، فلاں چیز کر لیتے ہیں. تو اس کا میں نے بڑا آسان حل دیا ہے. شروع میں بھی بات کی تھی، بائی پاس تو بہت مشکل آپریشن ہے. اس میں تو یہاں پہ گرائنڈر چلتا ہے، اس طریقے سے سینہ کھولا جاتا ہے، اور پھر اتنا معاملہ. یہ کوئی بزرگ ان کو تو پتہ ہی نہیں بائی پاس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک نومولود بچہ، نیو بورن بیبی، وہ کسی بزرگ کے سامنے لے کے جاتے ہیں، وہ نگاہ مار کے نا اس کا ختنہ کر کے دکھا دے. کیونکہ ختنہ تو سامنے نظر آنا، بائی پاس اندر ہوا ہے نہیں ہو، میڈیکلی ہم بتائیں گے بھی، یہ رپورٹوں کو نہیں مانیں گے، ختنہ تو سامنے نظر آ جائے گا نا. اور ساتھ اسٹامپ پیپر پہ لکھوائیں کہ اگر ختنہ نہ ہوا، اون دسو کہڑا بزرگ کرامت دکھانے سے تیار جے. سارے بزرگ اس کرامت سے بھاگ جائیں گے. اے بلیڈ سلیٹ کٹنے چھڈو. یہ جو وہ کہہ رہے نا خطیب کو چھوڑ یار، اس کو بچہ لے کے اس کا ختنہ کر کے بتا، روحانی طور پہ ختنہ کر. اور لیکن ساتھ انجینئر صاحب نے یہ شرط بھی رکھی ہے، نس جائے گا جناب، اگلی گل نہیں سنے گا. سب کچھ کہانی انہوں نے مشہور کی ہوئی ہے. اس طرح تو میرے بھائی دنیا کا نظام نہیں چلتا. یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے.
اللہ تعالیٰ ہماری عوام الناس کو ہدایت دے، عقل کے ناخن لیں. اسلام توہمات میں بلیو نہیں کرتا. اسلام نے آپ کو واضح طور پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے. بے شک کان، آنکھ اور عقل، دل ہو یا دماغ، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اسلام کبھی نہیں مانتا کہ کسی کا راستہ کالی بلی کاٹ دے تو یہ نحوست ہے، یا گھر کی منڈیر کے اوپر کوا بیٹھے تو مہمان آ جائے گا، یا جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو کوئی سفر لکھا ہوا ہے، یا زلزلہ اس صورت میں آتا ہے جب وہ ایک گائے جس نے زمین اٹھائی ہوئی ہے تھک جاتی ہے دوسرے سیم پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آتا ہے. یہ سب توہمات ہیں. اسلام ان میں بلیو نہیں کرتا. اسلام صرف 2 علوم کو مانتا ہے. ایک وحی کا علم ہے جسے ہم ریویلڈ نالج کہتے ہیں، جو قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس میں جو چیز آئے گی ہم اس کو مانیں گے. اور دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے، سائنس کا علم، وہ بھی ڈیفینیٹ ہے. اور یہ اتنا ڈیفینیٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سجھایا. انہوں نے بادشاہ کے دربار میں کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے بتا. ایک فزیکل فینومینا آف نیچر تھا نا، تو وہ کافر ہکا بکا رہ گیا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے فزیکل لاز ہے نا، یہ اتنے محکم ہیں، اللہ جب چاہے ٹوٹ سکتے ہیں، ادروائز نارملی یہ نہیں ٹوٹتے. وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے، اس کے بعد صحابہ کرام بھی رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں شہید ہوئے ہیں، ڈال کے روسٹ کیا گیا انہیں. ہاں، حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا مسئلہ ہوا ہے ان کی لاش کا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں ایک ہی دفعہ راستہ بنا ہے. بعد میں یہ آپ جو شعر پڑھتے ہیں نا، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں ترا دیے گھوڑے ہم نے نہیں ہے. یہ ایک واقعہ تھا جس کی طرف ڈاکٹر اقبال نے اشارہ کیا کہ جب مسلمان فتوحات کرتے ہوئے بحر ظلمات یعنی اٹلانٹک اوشن کے پاس پہنچے تو مسلمانوں نے جذبات میں اپنے گھوڑوں کو اس سمندر کے اندر ڈالا اور کہا کہ دیکھ یا اللہ تیری زمین ختم ہو گئی، سمندر آ گیا، ہم نے یہ تیرے لیے فتوحات کی ہیں. انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا. انہوں نے پکڑ کے کہا کہ جناب وہ چلنے شروع ہو گئے اور نیچے سمیں بھی جناب وہ خشک تھی، اندازہ کرو. تو پھر یہ بحری جہاز میں کیوں حج عمرے کے لیے جاتے تھے؟ گورے کے بنائے ہوئے، گورے کے سٹیم انجن میں کیوں یہ یہاں سے کراچی تک جایا کرتے تھے اور آگے جا کے یہ بحری جہاز میں بیٹھتے تھے؟ اڑ کے پہنچ جاتے نا. سب کچھ فراڈ ہے. اس طرح کوئی بھی کر کے نہیں دکھا سکتا. تو سائنس کا علم ایک ڈیفینیٹ علم ہے، دا نالج obtained تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس. سائنس اگر کسی چیز کی تصدیق کر دے تو وہ بھی پھر ڈیفینیٹ ہوگا. جس طرح ریویلڈ نالج ڈیفینیٹ ہے، ایکوائرڈ نالج بھی، بشرطے کہ وہ تجربات کے بعد فائنل ہوا ہو. تھیوریز کی بات نہیں کر رہا. مثلا یہ چیز فائنل ہوئی ہے کہ پیٹرول کو آپ آگ لگائیں گے تو وہ آگ کو پکڑے گا، اسی کی وجہ سے پیٹرول انجن ہے. ادروائز اگر پیٹرول کبھی آگ پکڑے کبھی نہ پکڑے تو پیٹرول انجن نہیں بن سکتا. یہ اللہ نے ڈیفینیٹ اس کے اندر کوالٹی رکھ دی ہے. قرآن و حدیث میں تو نہیں لکھی ہوئی، ظاہر ہے وہ دریافتی ابھی ہو رہا ہے 200-250 سال پہلے، 200 سال پہلے، لیکن ہمیں تجربات کے ذریعے ڈیفینیٹلی پتا چل گیا ہے کہ یہ ایک فینامنا، فزیکل فینامنا اسی طریقے سے چلتا ہے. ہمارے تو پرانے مرے ہوئے بزرگ زندہ ہو جائیں تو اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ ایموٹس ہے ان کے لیے. یہاں بیٹھ کے آپ ہزاروں کلومیٹر دور ویڈیو کانفرنسنگ کر رہے ہیں بندے کے ساتھ. پرانے بزرگ سوچ بھی سکتے تھے؟ یہ آسٹریلیا میں میچ ہو رہا ہے اور آپ پاکستان میں لائیو دیکھ رہے ہیں کرکٹ میچ، کوئی سوچ بھی سکتا تھا؟ کہاں 4 مہینے میں پیدل جان خطرے میں ڈال کے لوگ حج کے لیے جاتے تھے، اور آج 4 گھنٹے کے اندر جدے آپ پہنچ جاتے ہیں اسلام آباد سے. کدھر 4 مہینے اور کہیں 4 گھنٹے. یہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اجمیر شریف بغداشی والوں کو انہوں نے جہاز بنائے، دیوبند شریف بریلی شریف والوں نے پائلٹ جو ہے ان کی ٹریننگ کی. ہاں ظاہر ہے
میں گوروں کی تعریف کروں گا آپ کو برا لگے گا, میں آپ کے بزرگوں کے کھاتے میں ڈالتا ہوں, ان کی مہربانی ہے سب کچھ ہوا ہے, ان کی وجہ سے ہوا ہے. تو آج یہ اتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے حج اور عمرہ کرنا. تو سائنس نے تو اپنی برکات آپ کو دکھا دی ہیں, اور یہ کوئی کرامت نہیں ہے, ہاں کوئی معجزہ نہیں ہے, فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. یار آپ سے تو سائنٹسٹ اچھے ہیں, وہ نہیں کہتے کہ ہم نے کوئی کارنامہ کر کے دکھا دیا, وہ کہتے ہیں ہم نے ڈسکوری کی ہے اور قدرت کے قوانین کو دریافت کر کے اس کو استعمال کیا ہے انسانیت کی بہتری کے لیے. آپ کی مسجد سے لے کر گھر تک, دفتر تک, آپ ذرا نگاہ دوڑائیں اور مجھے کوئی ایک اجمیر شریف, بغداد شریف, بریلی شریف, دیوبند شریف کی کوئی چیز بنی ہوئی بتائیں مجھے. مسجدوں میں بھی ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں, قالین بچھے ہوئے ہیں, اوپر لینٹر ڈلے ہوئے ہیں, بلب جل رہے ہیں. استنجے کا جو لوٹا بنا ہوا ہے نا, وہ بھی ان بزرگوں نے نہیں بنایا ہوا, وہ بھی جن پلانٹس کے اوپر بنتا ہے, جن ڈائیوں میں بنتا ہے. کوئی ایک چیز بتائیں خدمات نے, ایڈی خدمات. اور قرآن پرنٹ کرنے والی مشین نہیں بنا سکے. یہ ابھی میرے سامنے جتنے پڑھی ہوئی ہیں نا یہ حدیث کی کتابیں, یہ باہر کے ملکوں سے پرنٹ ہوئی ہوئی ہیں. یہاں پہ بھی جو پرنٹنگ پریس ہے نا, وہ بھی وہیں سے آئے ہوئے ہیں. یہ کیمرہ جو ہے, آپ اپنے اوپر غور کریں, آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے نا جن مشینوں پہ بنے ہوئے ہیں, وہ بھی اجمیر شریف کی نہیں ہے. نہیں تو تسی حال تک پتے ہی پانے سن. ظاہر ہے ابھی سائنس ترقی نہ کرتی تو انسانیت ننگے پاؤں پھرنا تھا. اگر موچیوں نے صرف جوتیاں بنانی ہوتی ہیں, مشینیں نہ ہوتی تو سارے لوگوں کے کپڑے بھی پورے نہ ہوتے. جب ہاتھ سے لوگ سیا کرتے تھے کپڑوں کو, آپ ذرا ہسٹری کا دیکھیں, آج سے 200 سال پہلے تک تو یہ پہلی دفعہ سنگر کی مشین آئی تھی. دنیا کے اندر ایک ریولوشن آ گئی کہ یار اب خود بھی ہم سی سکتے ہیں, وہ سوئی دھاگے کے بغیر بھی. تو یہ ساری وہ برکات ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. تو سائنسدان بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے جو یہ جھوٹے, وہ تو اتنا کچھ کر کے دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر کے بتا دیا آپ کو, کڈنی ٹرانسپلانٹ کر کے بتا دیا, کہیں انہوں نے دعویٰ نہیں کیا ہم نے کو معجزہ کر دیا ہے. اور ان کا یہ سنیں. اور دوسری طرف ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی دیکھیں. اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. صحیح مسلم میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں جو تعبیر نخل والا واقعہ ہے. نبی علیہ السلام چند اصحاب کے پاس سے گزرے, وہ کھجور کی بہترین فصل حاصل کرنے کے لیے نر اور مادہ کا ملاپ والا معاملہ کر رہے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے, جو فصل ہونی ہے وہ تو ہو جائے گی. تو انہوں نے وہ کام اس سال نہیں کیا اور ان کی فصل کم ہوئی. شکایت لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے, اور نبی علیہ السلام نے بھی اسے کوئی گستاخی شمار نہیں کیا. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا تھا, میں نے تو صرف پوچھا تھا, اور میں نے کہا تھا اگر ایسا نہ کرو. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا اتنا کہہ دینا ہمارے لیے کافی تھا, تو ہم نے تو اس سال یہ سارا معاملہ نہیں کیا اور ہماری فصل کم پڑ گئی ہے. پھر نبی علیہ السلام کے ذرا الفاظ سنے. آپ نے فرمایا جو کام میں تمہیں اللہ کے ریفرنس سے بتاؤں نا اس پہ چلا کرو, اور اگر کسی معاملے میں جو تمہاری دنیا سے متعلق ہو میں اپنی کو ذاتی رائے دوں تو وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ, تم اپنے دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. کیونکہ نبی علیہ السلام کا ایکسپیرینس کھجوروں کا نہیں تھا, آپ کا ایکسپیرینس بھیڑ بکریاں چرانے کا تھا, اور آپ نے اس کے اوپر کوئی اور محسوس نہیں کی. آپ نے فرمایا اگر میں کوئی دینی مسئلہ بتاؤں وہ لے لیا کرو, جو میں تمہاری دنیا سے متعلق کوئی مشورہ دیتا ہوں تو تم اپنے معاملات کو بہتر سمجھتے ہو. نبی علیہ السلام ہمارے ہدایت کے امام ہیں. آپ ہمیں ایٹم بم کا طریقہ سکھانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں اگر نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوتے اور اللہ تعالیٰ چاہتا کہ آپ کی نبوت کی دلیل اسی کام کو بنانا ہے تو نبی علیہ السلام کو سکھا بھی دیتا. لیکن نبی علیہ السلام ہماری ہدایت کے امام ہیں. آپ نے اپنے بارے میں کہہ دیا کہ اپنے دنیاوی معاملات کو تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو, جو تمہیں بہتر لگتا ہے وہ تم کرو, دینی معاملات میں تم نے میری اطاعت کرنی ہے. اور دیکھیں یہ جو مسلم شریف کی 3 حدیثیں ہیں ان کے اوپر باقاعدہ جو مسلم میں تبویب ہوئی ہے, باب باندھا ہوا ہے نا, وہ انتہائی گستاخانہ ہے ان کی نظر میں. اور وہ باب یہ ہے کہ کن معاملات میں رسول اللہ کی اطاعت ضروری ہے اور کن معاملات میں ضروری نہیں ہے. یہ کتابوں کا دین ہے جناب. اگر نبی علیہ السلام اپنے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں تو سرکار یہ جو
آپ کو یہ پڑھاتے ہیں جی فلاں بزرگ یہ کر لیا. وہ ایک مولوی کہہ رہا تھا جی ہمارے بزرگوں نے تو ایک جو ہے مصنوعی چاند بنا لیا ہوا تھا. اور خدا دا نا جو ہے شکر ہے گوریاں نو اردو نہیں آتی تو انہوں انگریزی نہیں آتی. جو اسلام کی پیٹھ میں تم لوگوں نے چھرا گھونپا ہے جھوٹ بول بول کے. بس اب آپ لوگوں نے ایک ہی بات ان کے ساتھ کرنی ہے کہ جو بزرگ بھی کچھ کر کے دکھا سکتا ہے, ہمیں ایک نو مولود بچے کا خطرہ چاہیے, ادروائز سارے بابے فارغ. یہ پہلی بار ہوئے گا کہ چاچے ٹور جان گے, چاچیاں اپنی جگہ ہی رمن گیا, چاچے فارغ سارے. جو خطرہ نہ کر سکے روحانی طور پہ وہ چاچا فارغ, اس کے ساتھ وہی کچھ کیا جائے گا جس کا پھر وہ حقدار ہے. ویسے تو یہ لوگ دین کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں, یہ حضرت عمر ہوتے تو کسی اور طریقے سے بات کرتے. میں نے تو ایک ادبی طریقے سے اپنا میسج پہنچانے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ امید ہے ان کو آرام آ جائے گا. باقی اگر کسی کو مزید تفصیلات چاہیے تو میں نے آلموسٹ آج سے 7-8 سال پہلے 4 ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھیں جو میری پرانی والی قرآن کلاسز ہیں. ان میں 4 ویڈیوز تھی 1.5 گھنٹے کی. مسئلہ نمبر 131A 131B C اور D, معجزات سے متعلق, کرامات سے متعلق, استدراج سے متعلق, ایلوژن سے متعلق. وہ 4 لیکچرز ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیات کے کانٹیکسٹ میں میں نے تفصیلاً گفتگو کی ہوئی ہے. اس میں نبی الاسلام کے معجزات بھی بیان کیے کہ یہ کرامات بھی بیان کی. ایک ایک چیز کو میں نے الحمدللہ تفصیل سے بیان کیا. چونکہ اب تو میں خاص کسی ایک ٹاپک کے اوپر اتنی مختصر بات کرتا ہوں کہ کوئی اس کا اینگل چھوٹ بھی نہ جائے اور بات کنوے بھی ہو جائے. اس لیے یہ مختصر بات بھی ہماری 1 گھنٹے سے بڑھ جاتی ہے, ورنہ کوئی نہ کوئی بات بیچ میں رہ جاتی ہے. بہرحال ابھی بھی اگر کسی کو کوئی شوق ہے تو وہ میری وہ ویڈیوز دیکھ لے. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین یقین مانیے پہلے نمبر پہ میں یہ بات کہہ دوں, قرآن نے یہ بات بتلائی ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ قرآن نے بتلا دیا. قرآن پاک نے دوسری آیت کے اندر, تیسرے سپارے کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. تو ناظرین اس آیت کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کے ولی کون ہے؟ جو ایمان لے آئے اور وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں. جو اللہ کے ولی ہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والے اللہ کے ولی ہیں. وہ شیطان کے یار, شیطان کے بیلی کون ہیں؟ وہ روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کر آتے ہیں. فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ تو ہمیں قرآن نے بتا دیا. باقی ناظرین بابا جی علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو قبر کے اندر چلا جائے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وما یستوی الاحیاء والاموات, زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. قرآن نے یہ بھی بات کہی ہے وَلَلظِّلُّ وَلَلْحُرُوتُ, اور دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے. قرآن نے یہ بات کی مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے, دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے. اور اگلی بات ہم کرتے چلے, فرمایا اندھیرا اور روشنی بھی برابر نہیں ہو سکتے. لیکن ناظرین بابا جی علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ قبر کے اندر ہے, کہتے ہیں جی اب وہ معاذ اللہ استغفر اللہ وہ مدد بھی کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ناظرین مدد صرف اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے, اللہ ہی مدد کرتے ہیں کیونکہ اللہ ہی مشکل کشا ہے. اور اگلی بات ہم کرتے چلے ناظرین, بالفضل اگر یہ کہتے ہیں تو پھر آپ انہوں نے ڈرون کیوں نہیں روکے؟ تو میں یہ بھی بات کرتا چلوں ناظرین, یقین مانیے عقیدہ توحید ہی سمیل بندے کی نجات ہے. جس بندے کے پاس عقیدہ توحید نہ ہو وہ بندہ کس چیز کا ہے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, شرک بہت بڑا ظلم ہے. بلکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو میرا امتی اس حالت میں ملا کہ اس نے رب کے ساتھ شرک نہیں کیا تو واجبت لہ الجنہ, اس کے اوپر جنت واجب ہے. اگر کوئی بندہ جس نے رب العالمین کے ساتھ ذرہ بھی شرک کیا تو وہ سمجھ لے اس کے لیے جہنم واجب ہے. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.